مولا حسین طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ کہا خدا نے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر لو، تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور بزم اولیاء کی ہے، ملا پہ آنکھیں ولی کی کرنا۔ کہتے ہیں جی یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں ملا پہ آنکھیں ولی کی کرنا، ولی بند نہ کرے تے ولی کا ادا۔ ملا پہ آنکھیں ولی کی کرنا، ولی بند نہ کرے ولی کا ادا۔ ان کو نظر فریب دی باج ادا، مٹھے سن نہ کرے ولی کا ادا۔ چمبک کمبل دی مار کے بیٹھ اٹھے، رب نال گل نہ کرے تے ولی کا ادا۔ سائن ولی دے بوہے تے آتے سائی، وہ مشکل حل نہ کرے تے ولی کا ادا، مشکل حل نہ کرے تے ولی کا ادا۔ سامعین اب میں اختصار کر رہا ہوں، پھر تاخیر دعوت دے رہا ہوں۔ بھائی محمد عاطف رضا قادری نعروں کی گونج میں استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ لگا لیں، محفل 11ویں شریف بھی کریں جو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماہانہ یہ خوبصورت محفل میلاد، محفل 11ویں شریف حضور قبلہ حضرت علامہ سید حسن رضا کاظمی شاہ صاحب آپ کی زیر صدارت یہ ماہانہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آج کی خوبصورت محفل پاک جو ہے نا، یہ بالخصوص زیر نگرانی ہمارے آپ کے ہر دل عزیز بہت ہی خوبصورت ساتھی، ہمارے پیارے دوست، آپ کے سامنے میں کافی محفل میں آیا تو مائک پہ میں نے ان کا ذکر کیا، لیکن یہ موجود نہیں تھے۔ ہر محفل انہوں نے لائیو سنی سعودیہ سے۔ محترم بہت ہی پرخلوص ساتھی آصف بادشاہ صاحب آج اس محفل پاک میں موجود ہیں۔ تو آج یہ محفل پاک میں موجود ہیں تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں اگر کسی بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا تو وہ بھاگتا ہے سیاستدانوں کے پاس، وہ بھاگتا ہے چودھریوں کے پاس اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے، ضائع ہے نا۔ تو آصف بھائی سے میرا کافی سالوں سے ریلیشن ہے، اور یہ ریلیشن کوئی خونی نہیں، کوئی اس طرح کا نہیں کہ ہم بہت کو پرانے کوئی رشتہ دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ میری نعت سنی، انہوں نے بڑا پسند کیا، انہوں نے مجھے باہر سے فون کیا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں آپ، یہ وہ سلسلہ کار لوگ۔ آخر کار بات یہاں تک کہ اب ہمارا ریلیشن بہت ہی پرخلوص اور بھائیوں والا ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چودھریوں کے پاس، ڈیروں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ان کے پاس، آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوشی کا میں خوشی ظاہر کرنے لگا ہوں اپنی کہ
میری نیت اچھی ہے، خوشامد نہیں، میری نیت فیصل کو پتہ، میرا بیٹا ہے فیصل، میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے، میں خوشامد نہیں کبھی کسی کی کرتا، دل سے تعریف کرتا ہوں، خوشامد نہیں کرتا، اور خوشامد کرنے والا بندہ منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے پاس نہیں بھاگے، یہ بھاگے ہیں تو شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء اکرام کے پاس گئے ہیں، محبت کی ہے انہوں نے اس سرکار کے غلاموں سے، اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ فون پہ نا میرے آنسو نکل آئے ان کا پیار دیکھ کے فون پہ، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے آپ سے نعت کو الگ کر دوں تو یہ مجھے کبھی جانتے نہیں، میرا تعارف ان سے بنا حضور کی نعت کا، دراصل یہ مجھ سے، شاہ صاحب سے، فیصل بیٹے سے، شاہد بھائی سے، آپ سب سے پیار اس لیے نہیں کرتے، پیار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں، اور دراصل یہ ان کی محبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ ان کی نعتوں سے محبت ہے ان کو۔ اگر مجھ سے نعت کو جدا کر دیا جائے تو شاید میرے گھر والے بھی مجھے کوئی اہمیت نہ دیں، مجھے گھر والے بھی شاہ صاحب کوئی اہمیت نہ دیں اگر میں نعت کو اپنے آپ سے الگ کر دوں، لیکن اللہ رسول کا اتنا کرم ہے، میں کرم حضور کا بتانے لگا ہوں۔ میری جو گھر والے ہیں نا، میری بھابیاں جو ہیں وہ میرا جھوٹا بھی کھانا جو ہے نا ثواب سمجھتے ہیں، تو کبھی کبھار میں ہل جاتا ہوں، میرا بھابی آپ کیا کرتے ہیں، کیوں؟ یہ حضور کا صدقہ، حضور کے ذکر کا صدقہ، میں بس حضور کے کرم کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف حضور کی نعت ہے۔ تو آپ کا میں بڑی محبتوں کا مشکور ہوں، بڑی محبتیں کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے، آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں بزرگ جوان بچے، آپ کی یہ ہمارے بہت پیارے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں یہ بھی، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل ایشا صاحب، آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، چونکہ میں ایک نعت اکیڈمی چلا رہا ہوں اور آپ کی سرپرستی ہے، سمجھے حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ نے بڑی محبتیں کی ہیں مجھ سے، اس حوالے سے آپ نے بڑی مجھ سے محبت کی ہے، بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہماری محافل میں یہ ہوتا ہے، میں کبھی بھی جھجکا نہیں، میں عالم دین بھی بیٹھا ہوں نا، بڑے سے بڑے، میں نہیں جھجکتا، میں کہہ دیتا ہوں مائک پہ، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں حق بیان نہیں کرتا ہوں، میں گناہ گار ضرور ہوں، چھوٹا سا بندہ ضرور ہوں، حقیر ضرور ہوں، نالج نہیں اتنا میرے پاس دینی، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا شاہ صاحب کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ شاہ صاحب بہت علاقہ بھر میں ماشاءاللہ پہچانے جا رہے ہیں، دور دراز ادھر آپ کی سرپرستی ہوتی ہے۔ ہماری محافل میں یہ ہے کہ جب کوئی تلاوت ہو رہی ہو، نعت خواہ نعت شریف پڑھ رہا ہو یا کوئی بیان ہو رہا ہو، تو کوئی عالم دین آئے نا تو نعت کو چھڑا کے نہ تو وہ نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ نعت چھوڑ کے نہ تو استقبال شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے عرض کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ ہر محفل میں یہ ضرور درس دینا ہے کہ حضور کی نعت ہو رہی ہو، بے شک پیر صاحب آئے، بے شک، اور یہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت عبدالرشید اویسی صاحب کا بھی ایک طریقہ آ گیا، ان کے سامنے یہ میں نے نا یہی چیز کو بیان کیا تھا، ان کے مریدین سارے بیٹھے ہوئے، ہاں جی ہاں جی، تو بس ہم نے آج کا درس یہ لے کے جانا ہے کہ ہم نے بس حضور کا ذکر سنتے بس جھومنا ہے، اور کسی کا استقبال کرنے کے لیے اٹھنا نہیں، حضور کا ذکر سنتے۔ ایک دفعہ چورا شریف والے پیر صاحب تھے ایک محفل میں، تو مغرب سے عشاء کی محفل تھی، میں اصل میں یہ باتیں آج تقریر نہیں ہے تو بس ایک دو بات میں وقت میں انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا، اس لیے کر رہا ہوں دکھ سے، میرے پاس نالج نہیں ہے لیکن شاہ صاحب موجود ہیں اس لیے کہ سرپرستی فرماتے ہیں تو یہ ضرور یہ چیزیں بیان کرتے ہی ہوں گے۔ ایک دفعہ محفل تھی تو چورا شریف والے پیر صاحب تھے، تو بہت امیر کبیر آدمی تھا، وہ ہر سال مجھے محفل کو بلاتے تھے،
تو محفل ہو رہی ہے پنڈال میں، پنڈال بھرا ہوا ہے، تو تلاوت قرآن پاک شروع ہو گئی ہے، وہ پیر صاحب آ گئے ہیں، تو پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا آیا ہے، وہ چھڑ دو تلاوت چھڑ دو، پیر صاحب آ گئے چھڑ دو، انہوں نے تلاوت چھوڑی ہے، بندے بھاگتے گئے ہیں، یقین کریں وہ میرا خیال کو 400-500 بندہ تھا، 400-500 میں نا وہ شاید 10-15 ہی رہ گئے، باقی وہ گاڑی کی طرف نہ باہر پیر صاحب کی طرف بھاگ گئے، حضور کی محفل کو چھوڑ کے تلاوت ہو رہی۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا قاری صاحب آپ تلاوت شروع، آپ جاری رکھیں تلاوت۔ وہ بندہ نا مجھ سے ناراض لڑ نہیں پڑا، مجھ سے بندہ ہی لڑ پڑا ہے، آپ کیوں، آپ کو پتہ نہیں پیر صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے مائک قاری صاحب کے ہاتھ سے پکڑ کے نا نیچے زور سے میں کہا اٹھیں قاری صاحب چھوڑیں، ہمیں حضور کی یہ محفل ہو رہی ہے، ہمیں پیر صاحب نہیں عزیز، حضور کی محفل تلاوت ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کا یہ عالم ہے، اتنی جو ہے نا وہ کم علمی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو جو ہے نا درجہ جو نیچے درجہ رکھتے ہیں اور پیر صاحب کو درجہ اوپر والا دے دیتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں محافل سے؟ ادب جو ہے نا ہم سیکھنا، ادب سب سے ضروری چیز ہے۔ ہر علم بعد میں، کیونکہ میں ایک سکول اکیڈمی چلا رہا ہوں، سکول بھی چلا رہا ہوں، ہر چیز بعد میں، ڈگریاں بعد میں، ادب پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا اس محفل پاک کا درس میری وساطت سے، میری زبان سے اور وساطت شاہ صاحب کی ہے۔ تو ہم نے جب بھی محفل میں ذکر ہو رہا ہو، کوئی بھی پیر صاحب آ جائیں، خطیب آ جائیں، آپ نے کبھی اٹھنا نہیں استقبال کے لیے، نہ نعرہ لگانا، ٹھیک ہے؟ میں ہر محفل میں، یہ آج کل سال ہو گیا مجھے یہ سلسلہ کرتے ہوئے، کوشش کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کسی وقت پھاڑ کے مارنے میں۔ ہماری امام ایسی ہے نا، کبھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پیر صاحب کو درجہ اوپر والا دیتے ہیں۔ سب سے میرے خیال میں تو پیر صاحب سب سے جو پیر صاحب بڑے ہیں نا اللہ رسول کے بعد جو ہے نا وہ والدین ہوتے ہیں۔ والدین کی ہم عزت قدر کرتے نہیں، میرے مرشد ہیں حضرت پیر ریاست دار قادری صاحب، ہم والدین کی قدر نہیں کرتے، بس پیروں کی طرف بھاگ گئے، تمیز داغوں کی طرف۔ خدا کی قسم میں مائک میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، 3 دفعہ میں نے کہا اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو والدین کی دعائیں لے لیں، کسی پیر کی دعا کی ضرورت نہیں، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں۔ پیر کا مقصد یہ نہیں کہ تمیز داغا، پیر کا تو مقصد ہوتا ہے اللہ کی راہ کی طرف لے کے جائیں۔ ہم ان سے جناب تمیز داغوں کے چکروں میں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین جناب بھاویں بھوکے مرن گھر پہ پیر صاحب نے جناب اتنے جا کے جائے نماز کے تھلے 500 کے نوٹ اسی رکھنے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا والدین کی دعائیں لیا کریں۔ تو آج سب بھائی میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، بس آپ کے لیے الفاظ میرے پاس بہت تھوڑے ہیں، تو میں دل سے بس دعائیں آپ کے لیے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا آپ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری زندگی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے شاہ صاحب سے ملاقات میری آپ نے کروائی، اتنے وہ خوش ہوئے تھے۔ تو اندازہ کر لیں آپ، یہ کسی چودھری سے محبت نہیں، میرے حضور کے ذکر سے محبت ہے، شاہ صاحب کی نسبت میرے حضور سے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ بروقت انشاءاللہ ٹائم پہ محفل ہم ختم کریں گے۔ آئیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرے پیارے بھائی نے اتنا کمال کا پڑھ دیا کہ شاید میں آنسو روک نہیں رہا تھا، تو لیکن میں کوشش کر رہا تھا کہ میں نے بھی پڑھنا ہے تو پھر کوئی نہ پڑھا نہ جائے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ 10 تو لانے چھڑ دیو نہ تھا، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਫੈਸਲ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਫੀਦੀ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਰਫਾਨ ਹੈਦਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਨਾਥ ਹੈ, ਚੰਦ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾइंड ਚ ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने मैं कलियां बह के सुनना। सैयद ज़बीब शाह साहब ने, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी शाह साहब ने, लेकिन मैं कलियां बह के जिन्होंने सुनना ज़बीब शाह साहब ने। यह बच्चा है, छोटा भाई है मेरा, मेरे को छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन ये ऐसी दस्तक देता है ना दिल से, वाकई हजूर के जिक्र ना जी दस्तक इतने वजदी है ना, पता लगता बंदा हजूर का जिक्र सुनता है करता है। मेहरबानी ढोल वालियां नूं छड्ड दो, अल्लाह तुहानूं जिहड़ा ना बस
عمل دی توفیق دے تے جتھے کوئی ہوئے تسی کیا کرو یار ادھر ویکھو مہربانی انہاں نوں چھڈ دیو کلی نال پڑھو تسی بھی کچھ بولیا کرو نا تسی بولدے نہیں نا ہے ٹھیک ہے ہاں جی بہرحال اللہ عمل دی توفیق دے کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے مل کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا
کلام پیش کرنے لگا محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے سردار زمانے دا محبوب خدا دائے سردار زمانے دا او محبوب خدا دائے سردار زمانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے جگ سارا ہی او جگ سارا ہی او جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے نانے دا نانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے دا دوزخ چ نہیں سڑ سکدا میرا عقیدہ ہے دوزخ چ نہیں سڑ سکدا میرا عقیدہ ہے او دوزخ چ نہیں سڑ سکدا میرا عقیدہ ہے دوزخ چ نہیں سڑ سکدا میرا عقیدہ ہے جت گل چ پتا ہووے جت گل چ پتا ہووے حیدر تے گھرانے دا جت گل چ پتا ہووے جت گل چ پتا ہووے حیدر تے گھرانے دا جگ سارا ہی او جگ سارا ہی او جگ سارا ہی منگتا ہے جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے نانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے دا ابو بکر و عمر عثمان حیدر تمہیں وارے جان ساڈا عقیدہ ہے حضور دے چار یاراں اسی منن والے ہاں ہر صحابی نبی کرتے نہیں گئے تسی ذرا بولو میں سبحان اللہ کے دیکھ کے لگتا تھک گئے سارے چل گئی نہیں لگتا 10:30 انشاءاللہ کوشش کریں گے وائنڈ اپ کر ہاں ساڈا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی اے نعرہ میرے مرشد پاک نے دیتا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی
شیر ذرا سن لو میرے حضور دے 4 یاراں دا ذکر سن لو ابو بکر و عمر عثمان حیدر تمہیں مارے جا ابو بکر و عمر عثمان حیدر تمہیں مارے جا ابو بکر و عمر عثمان حیدر تمہیں مارے جا او کوئی مثل نہیں جگ ہوتے کوئی مثل نہیں جگ ہوتے آباد یارانے دا کوئی مثل نہیں جگ ہوتے آباد یارانے دا جگ سارا ہی جگ سارا ہی جگ سارا ہی منگتا حسنین تے نانے نانے دا نانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین تے نانے دا جیدے جیدے دل چ ٹھنڈ پئی بولے سبحان اللہ گل بن کے بولو سبحان اللہ آصف بھائی کلام سنتے نیٹ تے بھی میرے کو فون کر کے محفل چ بھی وہ یہی فرمائش کرتے کلام پڑھنے لگا بڑا پیارا کلام اس تو پہلے میں بڑا پیارا کلام نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے کسی گل بن کے بول کے سبحان اللہ کے کلام کا بہت مزہ آئے گا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری حسر تو بخشش لے سرکار ضروری دن حسر تو بخشش لے سرکار ضروری سرکار ضروری جنا جنا کہنا ہے سرکار ضروری نے دو ہاتھ بلند کر کے بولو سرکار ضروری شریف نے کام نہیں آنا کسی بھی دنیا دار نے کام نہیں آنا کام آنا ہے کہ میرے حضور نے آنا ہے اور دن حسر نوبت سے سرکار ضروری سرکار ضروری سرکار ضروری دن حسر نوبت سے کرنا تو پہچانو مکھ پھیرنا پجا دو اور کرنا تو پہچانو اور مکھ پھیرنا پجا دو
بخشش نہیں سرکار ضروری میں سرکار ضروری میں سرکار ضروری میں سرکار ضروری میں ساڈی یار کدورت نو جانو جل بنائی پھر چار ضروری جانو جل بنائی پھر چار ضروری پھر چار ضروری جانو جل بنائی پھر چار ضروری حسر نو بخشش نہیں سرکار ضروری نہیں سرکار ضروری نہیں سرکار ضروری دل حسر نو بخشش نہیں سرکار ضروری نعرے سے ضروری میرے تے کرم نے شاہ صاحب تے کرم نے تھوڑے تے کرم نے آصف صاحب تے کرم نے آپ مبشر صاحب تے کرم نے حضور قبلہ تے کرم نے اے جنے بھی دنیا دے رنگ نے کرم نے میرے حضور دے صدقے اج مینوں عزت میزاں اج مینوں محبتاں ملیاں میرے حضور دا کرم ہے سونے دے صدقے سارا کچھ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں میرے کیوں اگر نعت نو الگ کیتا جائے تو پھر میری حیثیت میرے مقام دا مینوں خود اندازہ ہو سکے گا ٹھیک ہے تے او بعض بار ساڈے علماء کرام کہندے نا سانوں کوئی 600 روپیہ دیہاڑی تے بھی نہ رکھے ٹھیک ہے میرے حضور دا کرم ہے بڑا فضل ہے رحمتاں نے میرے حضور دیاں ساڈے تے آصف بھائی اکثر کلام سنتے فرمائش کرتے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے نظر تھوڑا سا دور کر کے پڑھا گا کیونکہ گلے میں میرے پرابلم آ گئی ہاں میں تو ایک گل دساں حفصہ کرا نے ساؤنڈ گھٹ ہی کوئی چلاتا ہے اللہ پاک سلامت رکھے یقین پر ویسے بھی یہ حافظ قرآن نے اور دینی بندے نے اللہ سلامت رکھے انہوں نے ہر محفل میں 4 چینل آتے ہیں بڑا پیارا ساؤنڈ چلاتے ہیں میں آپ ہی نیچے کر کے پڑھ لینا کیونکہ میرے گلے سے مسئلہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے میں آرے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے میں آرے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے میں آرے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے میں آرے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے میں پیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا
شیر میں پڑھ لیا کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دام تمہارا جب سے تھاما ہے دام تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ چمارے نیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ چمارے نیارے ہوئے یہ چمارے نیارے ہوئے یہ چمارے نیارے ہوئے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے